السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 6 باتیں بیان کروں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں، اور یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اس آیت کے جامع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین جتنے بھی خطبے ہیں، یہ تمام خطبے کے جو دوسرا خطبہ ہے، اس خطبہ کے اندر اس آیت کو پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ اس میں 6 چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے۔ پہلے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ 3 چیزوں کا جو حکم دیا وہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالی انصاف کا حکم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ تم آپس میں انصاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، چاہے اللہ کے حقوق اللہ میں ہو اس کے ساتھ انصاف کرو، یا حقوق العباد ہو اس میں انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی 2 ٹوک فیصلے کے ساتھ کہتے ہیں، تو ان اللہ یأمر بالعدل یعنی انصاف کا پیغام تم عام کرو، اس کو پھیلاؤ، والاحسان اور آپس میں بھلائی کا بھی برتاؤ دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے۔ بھلائی کا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر نیکی کے کام کر رہے ہیں ہمیں اس میں نیکی میں بڑھوتری کرنا چاہیے، فرائض میں کمی بیشی جائز نہیں، لیکن احسان ہے ہم دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو، ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، کیونکہ سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر ہم خرچ کریں گے۔ اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم سب سے پہلے کس کے حق ادا کریں، تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما بابا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو تم اس پر خرچ کرو۔ پہلے اپنے خونی رشتہ دار، اپنے جو بھائی بہن ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، ان پر ہم اپنا صرف کریں گے تو ہر شخص اگر ایسا کرنے والے ہو جائے تو کوئی بھکاری نہیں رہے گا، کوئی کسی سے لالچ نہیں کرے گا۔ جب ہر شخص اپنے اوپر اگر خرچ کرنے والے ہو جائیں گے تو کوئی کسی سے مانگ تانگ کرنے کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے یہ 3 چیزوں کا جو حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی احسان کا حکم دیا ہے، تیسرا اپنوں کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے روکا ہے، وہ یہ ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بے حیائی سے رک جاؤ، تم منکرات سے رک جاؤ۔ بے حیائی یعنی کھلم کھلا انسان گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا انسان نافرمانی کر رہا ہے، ایسی برائیوں اور ایسی نافرمانیوں سے تم بچ جاؤ۔ والمنکر اور وہ کام جو تم چھپکے سے کر رہے ہو، جو تم پوشیدہ طور پر کام کر رہے ہو، یہ تمام کے تمام جو برائیاں ہیں ان سے تم بچ جاؤ۔ والبغی اور تم سرکشی سے بچ جاؤ، تم بغاوت کرنے سے بچ جاؤ، تم اللہ کے ساتھ بغاوت مت کرو، تم انسانوں کے ساتھ بغاوت مت کرو، بلکہ جو انصاف ہے وہ انصاف کا پرچم کو بلند کرو۔ یعظکم اللہ لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تمہارے عقل و شعور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ان عقل و شعور کو تم استعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ یہ 6 چیزوں کے بارے میں جو اس آیت کے اندر فرمایا ہے، یہ بہت ہی بڑی آیت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک واقعہ ہے، کہتا اقسم بن صفی، یہ بہت بڑے سردار تھا کفار مکہ کا، اور یہ وہاں کا ایک سردار تھا اپنے زمانے میں، اور ان کے بارے میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ جب یہ ارادہ کیا جانے کا تو ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ بڑے ہمارے سردار، آپ کسی ایلچی کو بھیج دیجئے۔ 2 آدمی کو بھیجا۔ جب وہ دونوں آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے سوال کیا من انت وما انت، آپ کون ہے اور آپ کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
पहले के जवाब दिया मन अंत के बारे में, मैं मोहम्मद हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। और मा अंत, इसके सवाल के जवाब में फरमाया कि मैं एक अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। ये फरमाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नसीहत की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और ये आयतें सुनकर उन दोनों एलची ने, उन दोनों सफ़ीर ने जाकर के फिर अपने सरदार से अक़सम बिन सफ़ी से कहा कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल का जवाब सवाल किया, मन अंत व मा अंत, आप कौन है और आप क्या है? तो इनके बारे में उन्होंने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और मैं अल्लाह का रसूल और उसके बंदा हूँ। ये फरमाने के बाद मुझे ये हुक्म दिया। जब ये हुक्म लेकर के उन्हें सुनाया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी वजह से ये आयत बहुत जामी आयत है, बहुत ही इंसानों को दिल को छूने वाले आयतें हैं, क्योंकि इस्लाम को इसमें पिरो दिया गया है। क्योंकि अल्लाह के साथ इंसाफ करने का मतलब ये है कि उनके तमाम के तमाम अहकाम को हम बजा लाए, और उस अल्लाह के तब जब अल्लाह को हम मानेंगे तो अल्लाह के रसूल को भी मानना पड़ेगा। उनके रसूल के मानने का मतलब ये है कि उनके जितने भी सुन्नतें हैं उन सुन्नतों का अपनाने वाले हो जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का तरीका बताया, हम आपस में एक दूसरे के साथ एहसान और आपस में एक दूसरे के साथ हम खर्च करें, और अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, जो दौलत दी है, उनको हम आपस में लुटाए तो अल्लाह तबारक व तआला और बढ़ा देगा, और तमाम के तमाम बुराई और बेहाई और सरकशी से हम बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम से माला माल कर देगा। आलमी पैगाम से यही पैगाम दिया जा रहा है कि हम अपने अंदर इस्लामी तालीमात को ले लें, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको छोड़ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।